وہ کہتے ہیں یہ کائنات کے کھونٹے ہیں، یہ کائنات کا نظم اصل میں یہی چلا رہے ہیں، ان کو یہ حیثیت دی گئی ہے۔ تو یہ تمام جتنی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کا جو مطلب وہ بیان کرتے ہیں وہ انہی کے ہاں سے کہیں پڑھ لیجئے، پھر یہ بتائیے کہ وہ کیسے شرک نہیں۔ غوث، کتب، ابدال کا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لیا ہو، قرآن میں موجود ہو، یہ ڈائریکٹو دیا ہو کہ ان کو ڈھونڈو اور ان لوگوں کے تھرو میرے قریب آؤ، یہ تمہیں میرے قریب کریں گے، کہیں کسی طریقے سے اس کی گنجائش نکلتی؟ کسی صاحب کو کتب یا ابدال یا غوث کہنے سے یہ شرک کس طرح اس سے برآمد ہوتا ہے؟ یعنی ہم اس کو کوئی خدا کے ساتھ شریک تو نہیں کر رہے، نہ اس کو خدا کہہ رہے ہیں۔ یہ ان سب اصطلاحات کے معنی کبھی سمجھے ہیں کیا ہے؟ یعنی غوث کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کسی اچھی صوفیوں کی کتاب میں پڑھیے، وہ ان کے لیے کیا اختیارات مانتے ہیں، کیا حیثیت ان سب ہستیوں کو دیتے ہیں۔ یہ تو کائنات کا نظم چلا رہی ہیں سب کی سب، اللہ تعالیٰ بھی مشکل ہی سے کوئی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر کرتے ہیں۔ تو یہ تدبیر امور میں ان کا ایک مقام متعین کیا گیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک محض کسی کو کوئی نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اس نام کے ساتھ اس کے لیے کیا اختیارات مانی ہیں، اس کی کیا حیثیت مانی ہے۔ تو یہ کسی بھی کتاب میں ذرا تعریف پڑھیے، غوث کون ہوتا ہے، کتب کون ہوتا ہے، ابدال کون ہوتے ہیں۔ میں نے بھی برہان میں بیان کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں تصوف کی روایت ان کو کیا مرتبہ دیتی ہے۔ تو وہ تو سیدھا سیدھا تدبیر امور میں شرکت ہے۔ اچھا، اگر تدبیر امور میں شرکت نہیں ہے، خلق میں شرکت نہیں ہے، کائنات کے نظام میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، تو ہیں کیا پھر؟ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بتا دیجئے نا کیا ہے پھر۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی غوث کے منصب پر فائز ہے، تو ذرا مطلب بتائیے کیا ہے اس کا۔ جیسے ہی آپ مطلب بتائیں گے اس کے بعد واضح ہو جائے گا کیا کہا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے، تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ان کے سوال ابھی باقی ہیں، کر لینے دیجیے۔ اسی کے ساتھ اقبال نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال میں یہ غوث، کتب، ابدال کی طرف سب لوگ بہت ادب کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ابو جہل پر پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ ابو لہب پر بھی پڑی ہوگی۔ اس طرح کی باتیں جو بس شاعری تک رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون ہے، وہ اس کے مطابق ملتی ہے، کسی کی نگاہ سے نہیں ہوتا، لیکن ایک اچھی تشریح کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ سچے اہل ایمان ہوں، ان کی صحبت ہو، ان کی طرف سے دعوت پہنچے تو بعض اوقات بڑی مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی توجیہ ہے، کر دیں گے ہم۔ لیکن اگر اس کو علی الاطلاق اس معنی میں کہیں گے کہ چور کو کتب بنا دیں گے پکڑ کے، تو یہ بات تو خود پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو حضرت نوح بھی زیر بحث آ جائیں گے۔ کتنی حسرت ہوگی، کتنی بار محبت کی نگاہ بیٹے پر ڈالی ہوگی۔ یہ القاب کب سے شروع ہوئے؟ غوث کتنا عرصہ ہو گیا ان کو؟ 3-4 صدی میں ان کا سراغ مل جاتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300-400 سال کے بعد یہ نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اگر اس کو دیکھنا ہو کہ اس سے کیا کیا مراد لیا جاتا ہے تو میں نے اس کو بیان کر دیا میری کتاب برہان میں، جو اسلام اور تصوف کے نام سے مضمون ہے، اس میں ایک نوٹ میں ان کے لیے کیا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کائنات کے کھونٹے ہیں، یہ کائنات کا نظم اصل میں یہی چلا رہے ہیں، ان کو یہ حیثیت دی گئی ہے۔ تو یہ تمام جتنی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کا جو مطلب وہ بیان کرتے ہیں وہ انہی کے ہاں سے کہیں پڑھ لیجئے، پھر یہ بتائیے کہ وہ کیسے شرک نہیں۔ ہاں، یہ کہیں قرآن میں ایسی بات ہے کہ میرے جو قریب لوگ ہیں ان کو ڈھونڈو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے مرید ہو جاؤ؟ غوث، کتب، ابدال کا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لیا ہو، قرآن میں موجود ہو، یہ ڈائریکٹو دیا ہو کہ ان کو ڈھونڈو اور ان لوگوں کے تھرو میرے قریب آؤ، یہ تمہیں میرے قریب کریں گے، کہیں کسی طریقے سے اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ قرآن مجید نے صرف ایک بات کی ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی ہمراہی اختیار کرو، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو سچ بولتے ہوں، صداقت پر کھڑے ہوں،
صداقت پر کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں خدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں تو مجھے سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کتاب سے نکال کے دکھانا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی کتاب کو الحمد سے والناس تک پڑھ جائیں, کسی ایک جگہ بھی یہ شائبہ قرآن پیدا کرتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی توحید میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ایک درجات ہے خص الخواص کے, جہاں پر خدا کی ذات سے براہ راست اتصال ہوگا, اور یہ نقشبندیہ اور یہ چشتیہ اور یہ قادریہ یہ سلاسل ہیں, اور ان کے اندر تم نے جانا ہے اور پھر بیعت کرنی ہے, اور پھر فنا فی شیخ ہونا ہے, پھر فنا فی رسول ہونا ہے, پھر فنا فی اللہ ہونا ہے, پھر سلوک کی منازل طے ہوں گی, اور عالم بالا میں تمہیں مشاہدات ہونے شروع ہو جائیں گے, پھر تم قائم الزمان بن جاؤ گے, اور یوں کائنات کے انان تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے, پھر بارش تم سے پوچھ کے ہوگی, پھر لوگوں کو رزق تم سے پوچھ کے دیا جائے گا. یہ جو ہمارے یہاں تصورات بنتے ہیں, ان تصورات میں دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ خدا کے اذن سے ہو رہا ہے. وہ خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا ان غوث کتب ابدال سے پوچھے بغیر. ان کی کتابوں میں جا کے ذرا پڑھیں نا آپ, یعنی وہاں پر وہ پیرلل خدائی بن جاتی ہے, اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس سب میں جو سب سے بڑی چیز کمپرومائز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عقیدہ ختم نبوت ہے. اس کو جب پھر صوفیاء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے یہ باتیں بتاتے ہو نا کہ ختم نبوت ہو گیا ہے, کسارا ظہری, میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. یہ ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے صوفی کا جملہ ہے جو میں بول رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کسارا ظہری, میری کمر ٹوٹ جاتی ہے جب تم میرے سامنے یہ بات کرتے ہو. یعنی میں نہیں پہنچ سکتا اس مرتبے تک, میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو پھر وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں. جب پہنچتے ہیں تو پھر پیغمبروں کو آنکھیں دکھاتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ اے گروہ انبیاء, یا معاشر الانبیاء. ایک بہت بڑی بزرگ ہستی کا جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ. ابن عربی نے نقل کی اپنی کتاب میں کہ اے گروہ انبیاء, ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا گیا. سوچے ذرا, تو معاملہ وہاں تک رکتا ہی نہیں ہے بھائی. تمہیں تو صرف نبی کا ٹائٹل دیا گیا ہے, تمہیں صرف نبی کا ٹائٹل دیا گیا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں موسیٰ تشریعی نبی تھے, لیکن ساتھ ایک خضر بھی تھے جو غیر تشریعی نبی تھے, اور علم میں خضر تو باہر کے فاگے تھے. ذرا سوچیں آپ. اور ہم لوگ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہاں سے نبوت جاتی ہے, رسالت جاتی ہے, آخرت جاتی ہے. آخرت جو ہے, مطلب آپ سوچیں کہ میرے لیے دنیا میں جینے کی مہمیز کیا ہے, وہ آخرت کا تصور ہے یار. یہ سب ناہمواریاں, یہ سب کا سب ظلم جو اس دنیا میں ہو رہا ہے, میں کیوں صبر کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آخرت ہونی ہے. ٹھیک ہے, اگر آخرت میں بھی فیصلے اس طریقے سے ہونے ہیں تو پھر تصور آخرت کہاں گیا؟ تو آخرت جاتی ہے. پھر شریعت جاتی. شریعت نے آپ کو حدود میں رکھا ہے. جب آپ ان سلاسل پہ جاتے ہیں تو پھر آپ قسط اور اعتدال پہ نہیں رہتے, پھر آپ کے زہد اور تقوی اور ورع اور للہیت کی وہ نمونے پیدا ہوتے ہیں جس سے انبیاء کی تہذیب بالکل غیر واقف ہے, جن سے صحابہ کرام کی جماعت بالکل غیر مانوس ہے. یعنی پھر آپ فقر اختیار کریں گے, پھر آپ دھونی رمائیں گے, پھر آپ جنگلوں میں جائیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے لحاظ سے اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک ایک کھجور کے اوپر آ جائیں گے. کپڑے آپ کے ختم ہو جائیں گے, جیب میں آپ کے مال نہیں ہوگا, دنیا پھر مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر لگے گی. تو یہ سارے تصورات, بھئی قرآن مجید نے تو مال کو خیر قرار دیا. وہ کہتا ہے دنیا میں یہ تو میں نے پیدا ہی اپنے ماننے والوں کے لیے کیا ہے. زینتیں جو ہیں, یہ زینتیں, اور یہ ان کے عوض ان کفار اور غیر مسلموں کو مل جاتی ہیں. مسلمانوں یہ بنا میرے لیے. یعنی کہ یہ عقائد کانٹرڈکٹری ٹو واٹ قرآن از سیئنگ. پورا کا پورا جو تصور ہے, اصل میں ایک سیڑھی آپ گئے نہیں, دین آپ کے ہاتھ سے سرکا نہیں.